أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنوں، آج جو ہم تفسیر سنیں گے وہ ہے سورہ اعراف کا 17واں رکوع ہے. اس کی تفسیر ہم لوگ دیکھتے ہیں. چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَعَدْنَا موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا. کس چیز کا وعدہ کیا؟ 30 لیلۃ، 30 راتوں کا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے اسے پورا کیا مزید 10 راتوں کا. ب10 یعنی 10 راتوں کا. فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، تو اس کے رب کی جو مدت تھی وہ پوری ہو گئی. 10 اور راتوں کا اس کے اندر اضافہ ہوا. وہ کیسے ہوا؟ میقات رب ہی، اس کے رب کی طرف سے 10 راتوں کا مزید اضافہ ہوا. تو پوری کیا ہو گئی؟ 40 لیلہ. تو اس طرح سے 40 راتیں پوری ہو گئی. کیا کہا اس میں؟ کیا کہا گیا اس آیت میں؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اسے مزید 10 راتوں سے پورا کیا، تو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئی. تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب بنی اسرائیل کو جو غلامانہ زندگی وہ لوگ گزار رہے تھے مصر میں، کون وہاں پر راجا تھا؟ فرعون تھا، وہاں کا بادشاہ تھا. تو وہ ان پر بڑے مظالم کیا کرتا تھا. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں. تو جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے فرعون سے کی غلامی سے ان کو نجات دلائی اور ان کو مصر سے لے کر نکلے وہ وہاں پر، اور انہوں نے سمندر طے کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ وادی سینا میں وہ لوگ آ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وادی سینا میں آ گئے. تو اب وہ لوگ وہاں پر رہ رہے تھے، سکون سے رہ رہے تھے، اب کسی کی غلامی نہیں تھی. تو اب انہیں جو تھا ایک باضابطہ شریعت کی ضرورت تھی، یعنی ایک نیا زندگی گزارنے کا ایک نیا طریقہ، ایک نیا زندگی گزارنے کا قانون ان کو دینے کی ضرورت تھی، ایک شریعت دینے کی ضرورت تھی. اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر بلایا، اور اس مبارک جو وادی تھی وہاں پر بلایا. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تنہائی میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ملاقات کرنے کے لیے بلایا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں. اور اس کے لیے کم سے کم مدت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی وہ 1 مہینہ تھی. یعنی شروع میں کیا کہا؟ 30 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، 30 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں بلایا تھا، اور پھر اس میں 10 دنوں کا اور اضافہ کر دیا. یعنی کم سے کم 1 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 40 دن کی مقرر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کی مدت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی. تو یہاں پر اس دوران موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ 30 دن یا 40 دن آپ کیا کرو گے وہاں پہ. تو اس عرصے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ دن کو روزہ رکھیں اور شب دن رات وہ اللہ کی عبادت کریں اور تفکر و تدبر کریں. یعنی وہ غور و فکر کریں کہ دل اور دماغ جو ہے ان کا یکسو ہو جائے، ہر قسم کی جو فکروں سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو
کوہ سینا پر بلایا، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نئی شریعت دی جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بلایا گیا کہ وہاں پر وہ اپنے دل اور دماغ کو یکسو کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی شریعت نازل ہوگی اس کو اخذ کرنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اور اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز ان کے اندر کس طرح پیدا ہو سکتی تھی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلے میں کوہ سینا پر بلایا، اور وہاں پر پھر ان کو کہا کہ تم 39-40 دنوں میں تم جو ہے زیادہ سے زیادہ دن میں روزے سے رہو گے، اور پورا ٹائم جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرو گے، اور پورے کنسنٹریشن کے ساتھ جو ہے جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت نازل ہوگی تو اس کو جو ہے اپنے اندر اخذ کرنے کی، اپنے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی اس عمل سے ان کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کیا کہ ایک دفعہ ہم لوگ پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اسے مزید 10 راتوں سے پورا کیا، تو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اور پھر اب آگے کی بات آ رہی ہے کہ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی جب وہ جا رہے تھے تو طور سینا پر جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، تو جاتے وقت وقال موسیٰ لأخیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون، ان کے بھائی کا نام کیا تھا؟ ہارون، لأخیہ ہارون، انہوں نے کہا اپنے بھائی سے ہارون سے یہ کہا جاتے ہوئے کہ اخلفنی فی قومی، یعنی تم جو میں جا رہا ہوں میرے بعد تم میری اس قوم کے خلیفہ رہو گے۔ وَأَصْلِحْ، اور کیا کرنا؟ خلیفہ رہو گے تو تمہارا کام کیا ہوگا؟ تم ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیروی کرنا، سبیل المفسدین، مفسدین یعنی جو فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کی پیروی مت کرنا۔ ولا تتبع یعنی ان کو فالو مت کرنا، سبیل یعنی راستہ، مفسدین یعنی فساد کرنے والوں کے۔ تو جاتے وقت جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو آپ کو پتہ ہوگا بہنوں یہ بات کہ ایک وقت میں 2 نبی جو ہے وہ بنائے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کے بھائی، ان کو بنایا گیا تھا پیغمبر۔ تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے جاتے جاتے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم میری قوم میں میرے خلیفہ بنو، اور تم کیا کرنا؟ قوم کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام نے، اصل میں کیا ہوا تھا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو اتنے سالوں تک، بنی اسرائیل جو تھے وہ اتنے سالوں تک فرعون کی قوم کے ساتھ رہ رہے تھے، تو ان کا جو ایمان جو تھا نا وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، بہت کمزور ہو گیا تھا، اور اس بات کا ہر جو چیز ان کو نظر آتی تھی وہ اس کی پوجا کرنے لگتے تھے۔ اور ایک جو چیز بہت بڑی تھی کہ جب مصر میں جو فرعون کے لوگوں کے درمیان یہ لوگ جو رہ رہے تھے تو اس میں یہ کہا تھا کہ گائے کی پوجا جو ہے وہ بہت عام تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اس بات کا پورا تجربہ تھا، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ ان کا ایمان جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اس لیے جب وہ پہاڑ پر کوہ سینا پر اللہ کے بلاوے پر جا رہے تھے تو جانے سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو اس بات کی تاکید کی کہ اگر یہ لوگ میرے بعد کسی طرح کی گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں یعنی اگر یہ لوگ شرک کرنے کی کوشش کریں یا ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے کی کوشش کریں تو تم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یعنی ان کو ان کی مرضی کا کام مت کرنے دینا، ان کو ایک اللہ کی عبادت پر ان کو قائم رکھنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ اور کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جو فساد، یعنی ہر قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مفسدین ہوتے ہیں، فساد پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اپنے بھائی سے کہ فساد پیدا کرنے والوں کی بات ہرگز نہ ماننا، یعنی جو اگر وہ لوگ تم کو کتنا بھی منانے کی کوشش کریں گے، راضی کرنے کی کوشش کریں گے، زور زبردستی کریں گے تو تم ان کی بات مت ماننا مت ان کے پاس۔ یعنی اس قوم کی جو قیادت کے جو بھی اختیارات، یعنی ان کو ان کے لیڈر کون تھے؟
موسیٰ علیہ السلام تھے. تو جو بھی اس لیڈر کے اختیارات تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کے سامنے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے تمام اختیارات ہارون علیہ السلام کو دے دیے. یعنی لیڈرشپ جو ہے اب ان کی غیر موجودگی میں کون دیکھے گا؟ ہارون علیہ السلام دیکھیں گے. اور قوم کے اور یہ نہیں کہ اکیلے میں ان کو یہ بات نہیں بتائی، تمام قوم کے سامنے ہارون علیہ السلام کو یہ سارے اختیارات دے دیے. جو قوم تھی بنی اسرائیل کے قوم کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈاؤٹ تھا، اور وہ ڈاؤٹ بھی ان کا 100% درست نکلا. ان کو کیا شبہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جلد ہی وہ لوگ جو ہیں وہ گائے کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے یا وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی ان لوگوں نے فوراً جو ہے وہ گائے کی پرستش جو ہے وہ شروع کر دی. یہ گائے کی پرستش کے جراثیم جو ہے وہ لوگ مصر میں فرعون کی قوم کے درمیان رہتے ہوئے وہ جراثیم ان کے اندر پنپ رہے تھے، اور یہاں پر جب وہ لوگ آ گئے تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ گائے کی پوجا کرنا شروع کر دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ سامری جو تھا ان کے درمیان ایک شخص تھا سامری، اس نے جو ہے ان کے جو جمع کیے ہوئے سونے تھے، جو سونے وہ وہاں سے لے کر آئے تھے مصر سے، ان سونوں کو پگھلا کر اس نے گائے کی شکل کا ایک جو ہے وہ بنایا، پتلا بنایا گائے کی شکل کا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ہالو تھا بیچ میں سے، اور جب اس میں سے ہوا پاس ہوتی تھی تو اس میں عجیب سی آواز نکلتی تھی. تو وہ سامری نے لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کیا کہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، اس کی تم کو موسیٰ کیا لینے گئے ہیں؟ اوپر وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے لیے شریعت لینے جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے بلایا ہے، تو یہ ہے موسیٰ کا خدا. موسیٰ پتہ نہیں کیا کرنے اوپر گیا ہے. تو ان کے جاتے ہی انہوں نے گائے کی پوجا کرنا شروع کر دی. حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم ان کو گمراہ مت ہونے دینا. حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت سمجھایا ان لوگوں نے. لیکن یہ قوم بنی اسرائیل شروع سے آپ لوگوں نے سنا ہے، پڑھا ہے قرآن میں، تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ قوم جو تھی وہ ایسی ضدی تھی، اکھڑ مزاج تھی کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے حکم کو، حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتی تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب واپسی ہوئی تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے آپ لوگ پڑھیں گے. تو یہ اس میں کیا کہا کہ وقال موسیٰ لأخیہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ سینا پر تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم میری قوم میں میرے خلیفہ بنو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا. یعنی یہ انہوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو جاتے ہوئے یہ انسٹرکشن دے کر گئے تھے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے مقررہ مدت پر واپس آئے تو وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یعنی واپس نہیں آیا ابھی. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب مقررہ وقت پر پہنچ گئے، ان کے رب نے جو بلایا تھا ان کو وہاں پر پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو ان سے ان کے رب نے کلام کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کا اور ان کے رب کا، جو اللہ کا اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بات چیت ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا قال ربی، انہوں نے کہا اے میرے رب، ارینی، یعنی مجھے دکھا، انظر الیک، تاکہ میں دیکھ سکوں آپ پر، مجھے آپ دکھلا دیجئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں تجھے ایک نظر دیکھ سکوں. یہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دکھلا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. اور ولکن انظر الی الجبل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے تم مجھے تو ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو. جبل فإن استقر مکانہ، اگر تم جو ہے اپنی جگہ پر برقرار رہے، قائم رہے، تو فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ سکو گے. اگر تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا. تو بہنوں یہاں پر یہ کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام
جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا تھا اور جو جگہ مقرر کی تھی وہاں پر پہنچ گئے تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ تو کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اللہ سے بات چیت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا شرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، اور ڈائریکٹ جو ہے، البتہ کسی کے تھرو نہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی میسیجز آتے تھے مگر وہ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آتے تھے، مگر یہ ایک واحد پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام جن کو جو ہے لقب ملا ہوا تھا کلیم اللہ کا، کلام کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے، تو کلیم اللہ کا لقب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہوا تھا۔ وہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام یعنی بات کرنے کا شرف بھیجا، آپ جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ سن سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی آواز وہ سن رہے ہیں تو ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں کاش میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی سکتا۔ تھوڑا سا اور آگے جب ہے ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی آرزو ان کے اندر یہ پیدا ہوئی، تو فوراً جو ہے بے ساختہ انہوں نے اس کے لیے وہ کر دیا، ریکویسٹ کر دیا اللہ تعالیٰ سے۔ انہوں نے یہ درخواست کی کہ اے اللہ، جو ہمارے اور آپ کے درمیان یہ جو حجاب ہے، پردہ ہے، یعنی میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہوں، تو یہ پردہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیجئے تاکہ میں ایک نظر آپ کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ تم یہ جو فانی جسم، جو تمہارا جو ہے یہ جسم فانی ہے، تمہارے سارے جو ہیں یہ تم اپنے اس دنیاوی جو تم کو صلاحیتیں، طاقتیں جو تم کو دی گئی ہیں، تو تم ان آنکھوں سے میرے دیدار کو کبھی نہیں دیکھ سکو، مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے تم۔ اگر تم کو اتنی ہی آرزو ہے مجھے دیکھنے کی تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو جس پر میں تھوڑا سا اپنی تجلی، یعنی تھوڑا سا میں اپنا عکس جو ہے وہ ڈالوں گا، اور اگر پہاڑ اس تجلی کو، میرے اس عکس کو برداشت کر سکا اور وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو شاید تم بھی برداشت کر سکو گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھی کہ یہ جو تجلی اللہ تعالیٰ ڈالیں گے پہاڑ پر، تو وہ نہ تو موسیٰ علیہ السلام برداشت کریں گے اور نہ وہ پہاڑ ہی برداشت کر پائے گا۔ تو کیا یہاں پر کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھلا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب اس کے رب نے اس پہاڑ پر تجلی کی، اپنا عکس ڈالا، جَعَلَهُ دَكًّا، تو وہ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ جو ہے غش کھا کر گر پڑے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو کیا ہوا یہاں پر؟ جب موسیٰ، اللہ نے کہا کہ تو اگر تم وہ پہاڑ میرا عکس کو برداشت کر لیا تو جو ہے تم بھی پھر مجھے دیکھ سکو گے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنا عکس ڈالا تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا، یعنی وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو پاس ہی کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، مطلب ان کو اتنی دہشت طاری ہوئی کہ وہ جو ہے خوف سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب ان کو ہوش آیا تو دیکھیے اس آیت میں کیا کہا گیا کہ فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب انہیں افاقہ ہوا، یعنی وہ کچھ سنبھلے، پہلے تو بے ہوش ہو گئے وہ، پھر جب وہ کچھ سنبھلے تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں کیا کرتا ہوں؟ تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں جو ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ تو یہ جو کیا ہوا کہ جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی پہاڑ پر اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا، اور اس خوف سے، دہشت سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پہلی بات جو انہوں نے کی
وہ یہ تھی کہ میں نے جو یہ ناجائز قسم کا مطالبہ آپ سے کر دیا تھا میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو صرف بات کرنے کی اجازت بخشی تھی، مگر یہ تو ان کو دیکھنے کی خواہش کر بیٹھے وہ، تو انہوں نے فوراً اپنی اس غلطی کا ان کو احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو آپ سے اللہ تعالیٰ سے یہ جو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا تھا میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور تیری عظمت و جلال کا اقرار کرتا ہوں، یعنی سبحانک تو پاک ہے۔ اور یہ کہا انہوں نے کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اس فانی دنیا میں تیرا دیدار کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں انا اول المسلمین، انہوں نے یہ کہا کہ میں سب سے پہلے اول المومنین، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لایا۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، مطلب دنیا میں تو انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکا، اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، مگر آخرت جب قائم ہوگی، جب حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد ایک اور دنیا، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہوگی، تو کہتے ہیں کہ آخروی زندگی یعنی آخرت کی زندگی میں مومنوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور یہ بات جو ہے بہت ساری آیات سے اور احادیث سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حساب کتاب ہو چکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنتیوں سے سوال کرے گا کہ کیا تم خوش ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا اب بھی ہم خوش نہیں ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر کہے گا کہ نہیں، ایک اور چیز ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا، اور یہ اتنی بڑی خوشی کا موقع ہوگا ان کے لیے کہ اس سے جو جنت کی ساری نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہوں گی، تو وہ ساری نعمتیں جو ہے اللہ کے دیدار کے سامنے جو ہے ان کے لیے کمتر ہو جائیں گی، جو اس دیدار سے ان کو اتنا زیادہ خوشی نصیب ہوگی کہ اس باقی ساری نعمتیں جو ہے وہ ان کے لیے کم محسوس ہونے لگیں گی، حالانکہ کم نہیں ہوں گی مگر وہ ان کو کم محسوس ہونے لگیں گی۔ تو آخرت میں انسان کو وہ قوت بینائی جو ہے ان کی بڑھا دی جائے گی، جو ساری نعمتیں جو یہاں پر دی ہوئی ہیں، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، آخرت میں وہ تمام چیزیں جو ہے بڑھا دی جائیں گی۔ تو یہاں دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تجلی دکھانے کی کوشش کی، تو موسیٰ علیہ السلام وہ برداشت نہیں کر سکے، موسیٰ علیہ السلام، اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور پھر فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اور انہوں نے توبہ کرنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کی کہ تیری ذات پاک ہے، اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اقرار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کا ان کو احساس ہو گیا۔ پھر اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قال، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناسی، تمام لوگوں پر، یعنی میں نے تجھے تمام لوگوں پر ترجیح دی ہے، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، برسالاتی، اپنی رسالت کے لیے ہم نے تجھے چن لیا ہے، اور وبی کلامی، اور ہم کلامی کے لیے، یعنی کلام کرنے کے لیے اور رسالت کے لیے ہم نے تجھے تمام دنیا والوں پر ترجیح دیتے ہوئے چن لیا ہے۔ فخذ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں تجھے، فخذ یعنی پکڑ لینا، ما آتیتک، جو کچھ میں تمہیں دوں، وکم من الشاکرین، اور تم کو کیا کرنا ہے، میرا شکر گزار بن کر رہنا ہے۔ جب یہ سب ہو گیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب توبہ وغیرہ کر لی، تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ان سے یہ کہا کہ میں نے تجھے اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں پر، تمام دنیا میں اتنے سارے لوگ تھے، میں نے تجھے چن لیا ہے، تمام لوگوں کو پر تجھے ترجیح دی ہے، اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اب جو کچھ میں تجھے دوں گا، یعنی جو بھی شریعت یا کتاب یا جو بھی میں تمہیں دوں گا، اس پر خود بھی عمل کرنا اور میرا شکر گزار بن جا، یعنی کیا کرو، تم میرا شکر گزار بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے کیا لکھا، وَكَتَبْنَا،
اور پھر آگے بتا رہے ہیں کہ لکھ دی وکتبنا یعنی لکھ دی لہو اس کے لیے فی الالواحی تختیوں پر من کل شیء موعظہ ہر طرح کی نصیحت و تفصیلا اور تفصیل کہاں پر لکھ دی لکل شیء ہر بات کی تفصیل یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وکتبنا لہو فی الالواح من کل شیء موعظۃ و تفصیلا لکل شیء اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ایک بات کی تفصیل لکھ دی اور ان سے کیا کہا فخذھا بقوۃ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جو تختیاں ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ مطلب کیا ہوا کہ تختیوں پر لکھے ہوئے احکام پر مضبوطی سے عمل کرو، اس کو بقوۃ وامر قومک اور تم اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ یاخذوا باحسنھا تاکہ وہ اس پر اچھی طرح سے عمل کریں۔ یاخذوا یعنی پکڑنے کو کہا گیا ہے، پکڑو اسے اچھی طرح سے باحسنھا ساریکم دار الفاسقین عنقریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلا دوں گا۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دی ہے اور ہم نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو کچھ میں تمہیں دوں تم خود بھی اس پر عمل کرنا اور اس کے لیے میرا شکر گزار بن کر رہنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر بات کی تفصیل لکھ کر دی اور حکم دیا کہ اس پر مضبوطی سے عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں عنقریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلا دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں اور فضیلیں عطا کی ہیں اور تمہیں اپنا رسول بنایا ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کا شرف بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے رسالت کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب میں جو شرعی احکام تمہیں دے رہا ہوں ان پر اچھی طرح عمل کرنا اور جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں اس پر میرا شکر ادا کرتے رہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا۔ پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر بات کی تفصیل لکھ کر دی۔ یعنی اب یہ ہے کہ یہ جو تختیاں انہیں جو دی گئی تھیں ان پر کچھ احکام لکھ کر دیے گئے تھے، تو کچھ جامع اور بنیادی احکام جو ہے وہ توریت کے نازل ہونے کے پہلے یہ کچھ 10 احکام تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھ کر سورہ انشاءاللہ آپ آگے سورہ انعام آئے گی اس میں یہ جو 10 احکام جو تختیوں پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ اب سورہ انعام میں پڑھو گے۔ اور اس میں سبت کے بارے میں بھی اس پر لکھا ہوا تھا۔ سبت کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ سنیچر کے دن وہ لوگ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ کچھ احکام جو بیسک احکام اللہ تعالیٰ نے ان تختیوں پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ بعد میں اس کے بعد پوری توریت وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اور یہ اس تختیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے سبت کا قانون بھی، اور کہتے ہیں یہ جو 10 کمانڈمنٹس یہ اللہ تعالیٰ نے ان تختیوں پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ 10 بیسک قانون ان کو لکھ کر دیے تھے۔ اور آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خود بھی اس پر عمل کرنا اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس پر اچھی طرح سے عمل کریں۔ یعنی اس جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو
پیاری بہنوں، اس میں یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جو تختیوں پر لکھے ہوئے احکام ہیں اس پر خود بھی مضبوطی سے عمل کرنا، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان احکام پر اچھی طرح سے عمل کریں۔ اب یہ ان پر عمل کرنا، اچھی طرح سے عمل کریں، بِأَحْسَنِهَا فَيَأْخُذُهُ بِأَحْسَنِهَا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مطلب ان پر بے دلی سے عمل نہیں کرنا ہے، اور اس کو ایسا نہ ہو کہ اس کو کچھ امپورٹنس مت دو، اس کو بیکار سمجھ کر یہاں وہاں پھینک دو، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کا حکم مان کر نہایت خوش دلی کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سوچیں کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام لکھ کر دیے ہیں اس احکام پر تم کو عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یعنی بیسک بات یہ ہے کہ تم خود بھی عمل کرو اس کے اوپر، اور اپنی قوم سے بھی کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے ہیں اس پر تم کو عمل کرنا ہے۔ اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ یعنی ابھی تک یہ لوگ کہاں پر تھے؟ وادی سینا میں تھے، یہ لوگ یہاں پر رہ رہے تھے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ اتارا تھا، اور یہاں پر وہ لوگ آرام کیا، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا تھا، ان کو کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر اب جو ہے یہ ان کا اصلی مقام تو نہیں تھا نا، تو اب اللہ تعالیٰ کو ان کے اصلی ملک جو ہے وہ شام کی طرف لے کر جانا تھا ان لوگوں کو۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم شام کی طرف جاؤ گے، یہاں سے نکلو گے، اپنے اصلی ملک جاؤ گے، تو راستے میں تمہیں کئی تباہ شدہ قوموں کے آثار جو ہیں وہ تمہیں دکھائی دیں گے۔ تباہ شدہ قوموں کے آثار قدیمہ سے تم اس کے پاس سے گزرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، تمہیں میں دکھاؤں گا، اور ان مقامات پر جو قومیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں ان مقامات کے پاس سے جب تم گزرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی نافرمان قوموں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یعنی اگر تم نے نہیں مانا، یہ نہیں، وہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی وارننگ تھی کہ جن قوموں نے میری بات نہیں مانی، اللہ کے احکام کو نہیں مانا، تو ان کا انجام دنیا میں کیا ہوا، تو وہی انجام جو بھی نہیں مانے گا اللہ کے احکام کو، اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو بات کرتے کرتے توریت کے احکام کو مضبوطی سے پکڑو، خود بھی عمل کرو اور اس پر عمل کرو، بات کرتے کرتے اچانک سے یہ جو تباہ شدہ قوموں کا جو ذکر آ گیا، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ تم کو ان قوموں کے پاس سے بھی تم کو گزرنا ہوگا، اور اس سے تم کو یہ بات پتہ چل جائے گی، کلیئر ہو جائے گی کہ جو قومیں اللہ کا حکم نہیں مانتی ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو وہ قومیں جو تباہ شدہ ہیں، ایک زمانے میں وہ اپنا اثر رسوخ رکھتی تھیں، جب آج وہ قومیں تباہ ہو گئی ہیں، تو اگر تم اللہ کے احکام کو نہیں مانو گے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، تو جو حال ان قوموں کا ہوا ہے وہی حال تمہارا بھی ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کو کہا کہ میں تم کو اس کا دیدار میں کرواؤں گا، اس قوموں کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا۔ اب بہنوں دیکھیے آگے کی آیت میں کیا لکھا ہے کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان لوگوں کا دار الفاسقین کا جو بات ہو چکی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ سأصرف، میں پھیر دوں گا، عن آیاتی الذین، اپنی آیات سے ان لوگوں کی نگاہ پھیر دوں گا میں، الذین یتکبرون بالارض، جو لوگ تکبر کرتے ہیں زمین میں، بلا وجہ زمین میں اکڑتے پھرتے ہیں، میں ان لوگوں کی نگاہوں کو اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا۔ وہ تکبر کرتے ہیں، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، یعنی وہ جو ہے ناحق زمین پر جو ہے تکبر کرتے ہیں وہ لوگ، میں ایسے لوگ جو ہیں زمین میں بلا وجہ اکڑتے پھرتے ہیں، میں ان لوگوں کی طرف سے ان کی نگاہیں میں اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں کی طرف سے پھیر دوں گا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور وہ دیکھیں
خواہ وہ کچھ بھی نشانی، کوئی بھی نشانی وہ دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وَأَن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ راہ ہدایت جو ہے، رشد راہ ہدایت، سبیل الرشد یعنی ہدایت کی راہ، اور اگر وہ دیکھ لیں ہدایت کی راہ، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اسے اختیار نہیں کرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور وہ جو ہے نافرمانی گمراہی کی راہ دیکھ لیتے ہیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے بے پرواہ رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان سے کہ میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا، کن لوگوں کی؟ جو بلا وجہ زمین میں ناحق زمین میں اکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کون لوگ؟ تکبر کرنے والے لوگ جو ہیں، اور اگر وہ راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کرتے ہیں، اسے پکڑتے نہیں ہیں، وہ اس پر چلتے نہیں ہیں، اور اگر وہ گمراہی کے راہ دیکھ لیں تو اسے فوراً اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور وہ اس سے بے پرواہی کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ تو یہ جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو زمین میں بلا وجہ تکبر کرتے ہیں اور وہ نہیں ماننے والے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں۔ اب یہاں پر تکبر کا جو بات آ رہی ہے، تو تکبر کے بارے میں تکبر ہے کیا؟ تکبر کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے کہا، ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دو اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ اچھا کپڑا پہننا، اچھی جوتی پہننا، اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، مگر دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تکبر کی ایک علامت تو یہ ہوتی ہے کہ جو تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے مقام سے بہت اونچا سمجھنے لگتا ہے، جیسے نہ تو وہ اللہ کا بندہ ہے اور نہ ہی اللہ جو ہے وہ اس کا رب ہے۔ وہ اس بات کا بالکل یعنی اللہ کے احکام کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، بہت گھمنڈ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے بالا تر مخلوق سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ کر اور ان سے سلوک بھی ویسا ہی کرتا ہے، حالانکہ اس کی جو خودسری ہے، جو اس کی گھمنڈ ہے، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اس کا رزق کھاتے ہوئے اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، گھمنڈ کرے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یتکبرون فی الارض بغیر الحق، بغیر الحق جو ناحق کا ورڈ اس اللہ تعالیٰ نے اسی لیے استعمال ہوا کہ اس گھمنڈ کا، اس تکبر کا اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہی عطا کیا ہوا ہے۔ اگر وہ اس کے باوجود لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور گھمنڈ کرتا ہے تو یہ ناحق ہے، اس کا اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے اس کے پاس۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی سیدھی راستہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ اسے اختیار نہیں کرتے، اور اگر گمراہی کی کوئی راہ دیکھ لیتے ہیں تو اسے فوراً اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی بلا وجہ تکبر کرنے والوں کی نگاہیں اللہ کی آیات کی طرف اٹھتی نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی پوری کائنات جو ہے اللہ کے نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور بہت ساری نشانیاں جو ہے وہ انسان کے اپنے جسم کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں وہ اگر کہیں پڑھتے بھی ہیں
انہیں سنائی جائیں تو بھی ان کا دل ان نشانیوں سے کوئی اثر قبول نہیں کرتا ہے، اور اگر وہ کوئی ایسا معجزہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ فوراً جو ہے اس میں توجیحات تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہوا اس لیے ایسا ہو گیا، یہ ایسے ہوا اس لیے ایسا ہو گیا، تو فوراً جو ہے اس میں اس کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن راہ راست پر آنے کا وہ نام نہیں لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی وہ دیکھتے ہیں، اچھی چیز دیکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لے آئیں، مگر وہ نہیں لاتے ہیں۔ اور اگر کوئی گمراہی کی بات اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی بات ہو تو وہ فوراً اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، یا وہ جو لوگ کمزور لوگ ہیں، جو مان رہے ہیں اللہ کی آیات کو، ان کے احکام کو مان رہے ہیں، وہ فوراً جو ہے ان پر طعنہ مارنے لگتے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس دلانے لگتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ساری جو ہے وہ تم ہی کرو، تمہارے اوپر ہی یہ ساری چیزیں سوٹ ہو رہی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کوئی بہت اور دنیا کی مخلوق جو ہے وہ ما فوق الفطرت ہستی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی اچھی بات دیکھتے ہیں تو اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اور کوئی بری بات دیکھ لیتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ اللہ کی آیات سے بے پرواہی کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ولقاء الآخرتی، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان ضائع ہو گئے ان کے اعمال، هل یجزون الا ما کانوا یعملون، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے، یعنی جو بھی انہوں نے نیک عمل کیا تھا وہ تمام اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ تو یہ ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے کہ کوئی بھی عمل وہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے یہ ایک وجہ ضرور ہونی چاہیے ہمارا کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کا حکم سمجھ کے کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق وہ عمل ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ہوگا۔ اور جس عمل میں یہ تصور ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس نیت سے یہ عمل کر رہا ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا بدلہ ملے گا، جب اس کی نیت ہی نہیں ہے تو اس کا بدلہ اسے آخرت میں کیسے مل سکتا ہے؟ تو ان کے اعمال کا تو یہ حال ہے کہ جو اچھے ہوں گے اور جو عمل اللہ کی نافرمانی کی صورت میں کیے ہوں گے ان کی سزا جو ہے ان کو ضرور ملے گی، کیونکہ جو شخص اللہ کی زمین پر رہ کر اس کی مخلوق ہو کر اس کا رزق کھا کر اس کی مرضی کے خلاف عمل کرتا ہے اسے سزا کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو سزا دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اس کا جو انجام جو ہے اس کا بہت برا انجام یہ ہوگا۔ مطلب دنیا میں بھی یہ قانون ہے کہ اگر ایک غلام جو ہے وہ اپنے آقا کا یا اگر اپنے آفیسر کا حکم کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملتی ہے، اور جو کام وہ اپنے مالک کے لیے نہیں کر رہا ہے اس کا بدلہ اس کے مالک کی طرف سے اسے کبھی نہیں ملتا ہے، اسے بدلہ صرف اس کام کا ملتا ہے جو وہ اپنے مالک کے حکم یا مرضی کے مطابق کر رہا ہے۔ تو یعنی جو کام ہم کریں گے اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ ہم کو اس کی جزا دے گا، اور اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے، دنیاوی فائدے کے لیے کریں گے، تو اس کا فائدہ ہم کو دنیا ہی میں ملے گا۔ مطلب نیت ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، تو ہی ہمارا وہ نیک عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ چلیے یہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے آیات آج پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہم کو توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور جو بھی ہمارے اندر کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہم اس حال میں زندگی گزاریں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ چلیے آخر میں دعا پڑھ لیتے ہیں، ختم قرآن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔